ایک سیئنگ ہے میل آلویز اسٹیمولیٹڈ بائی ویژن، آدمی جو ہے وہ دیکھ کے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ گلوبل یوتھ ساؤنڈز میں نازیہ گلزار کا سلام۔ ناظرین، معاشرے سے کوئی مسئلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کے اسباب کی نشاندہی نہ کر لی جائے۔ حادثات ہو جانے پر محض مذمت کہہ دینا یا رونا پیٹنا کافی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں جہاں ریپ کیسز کی وجہ موبائل فونز، غیر اخلاقی مواد اور فلمز وغیرہ ہیں، وہی خواتین کا مختصر لباس بھی ایک وجہ ہے۔ اس بیان کے بعد تنقید نے زور پکڑ لیا، ہر کوئی اپنے ہی انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ خان صاحب کے حمایتی حق میں دلائل دے رہے ہیں، جبکہ مخالفین غلامانہ سوچ وغیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں۔ حمایتیوں اور مخالفین کا یہ رویہ تو معمول کی بات ہے۔ سائنس اس پر کیا کہتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، نفسیات کا علم رکھنے والے ہی اس امر کے غلط یا درست ہونے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر وجاہت خان کیا کہتے ہیں، سنیے۔ اگر آپ نفسیات کے مطابق دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہمارے احساسات ہیں، جذبات ہیں جو چیزوں سے منسلک ہیں۔ ایک سیئنگ ہے میل آلویز اسٹیمولیٹڈ بائی ویژن، آدمی جو ہے وہ دیکھ کے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ہیجان برپا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی خاتون کس طرح دیکھے گا جس کے کپڑے یا جو بھی اس کا سٹائل ہے مختصر ہے یا بولڈ ہے، تو اس کے اندر وہ جذباتی چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ یہ تو قدرت کے مطابق ہے۔ جس طرح کوئی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیلیوری گائے آ گیا تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ہر چیز کا تعلق کوئی ایسوسیشن سے وابستہ ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے، جو لوگ اندر ہی اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کہاں جا رہا ہے، اور بھی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں، تو ان کے دماغ کے اندر بہت زیادہ ہیجانیت ہے۔ ہر وقت یہ کسی نہ کسی گندے دماغ کے رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اب ان لوگوں کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے جو کہ برگر فیملیز کہہ لو، یا ایسی فیملیز جو کہ معاشرے میں بالکل کھل کے گھوم رہی ہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے نوکرانیوں کے اوپر۔ اسلام بہت سادہ اور آسان مذہب ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ خیر سے ہم نے اسے کافی الجھا رکھا ہے کہ اس مذہب میں نیا آنے والا بندہ یہ سوچتا ہی رہے گا کہ میں اس کی مانوں یا اس کی مانوں۔ پردے کے بارے میں اسلام کا واضح انداز ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اور اپنی اوڑھنیوں کو موڑ کر اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ لباس کھلا ہونا چاہیے جس میں جسم کے وہ حصے نمایاں نہ ہوں جو اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو خود سے گاڑ رکھا ہے۔ اوڑھنیوں کو موڑ کر سینوں پر ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم نے اس سے اپنے سروں کو لپیٹ لیا، آواز کا پردہ خود سے بنا لیا، جبکہ کہا کیا گیا ہے، کسی غیر محرم سے میٹھی زبان میں بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ تم سے کچھ امید باندھ بیٹھے۔ مرد عورت دونوں کے لیے حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ اب نگاہیں نیچی رکھنے سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نیچے دیکھتے جاؤ اور سامنے جا کے کھمبے سے ٹکر مارو، بلکہ تاڑنے والی نظر سے منع کیا گیا ہے۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بالکل یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ قرآن نے سب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو چوم کر الماری میں رکھنے، قسم کھانے اور محض خیر و برکت کی چیز سمجھ لیا ہے، اور اگر کھولتے ہیں تو بیٹھ کر عربی میں پڑھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اور ہاں، یہ کہہ دینا کہ محض خواتین کا مختصر لباس ہی ریپ کیسز کی وجہ ہے تو یہ درست نہیں۔ دیگر اسباب بھی ہیں جن کی طرف وزیر اعظم صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے۔ ان اسباب کو روکنا اور قوانین کی مضبوطی ہی اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔